عزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان حج کے مہینے کی آخری تاریخیں غالباً پرسوں یکم محرم ہے. محرم کے مہینے میں دو بڑے صحابہ کی شہادتوں کا سانحہ ہوا، جن میں سے پہلی شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسری شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو. اس حوالے سے انشاءاللہ محرم کے آنے والے دنوں میں اور آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات ہوگی، اور آنے والے دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ کہہ سکنے کی، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شہادت کے حوالے سے. حضرت فاروق اعظم کی عظمت شان اس قدر بلند اور اس قدر وسیع ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی دن درکار ہے. تو اس لیے آج کے جمعے میں صرف چند باتیں آپ کے حضور پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے امام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں. تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، اور اس ترتیب کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ماں سوا ایک پارٹی ہے جن کو اختلاف ہے، ان کو تو بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہے. ان کو تو اللہ کے قرآن پر بھی اختلاف ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. معاذ اللہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر اس میں تحریف کر لی. ان کی بات نہیں کرتے ہم، تمام اہل سنت کی بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت کے امام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں. بہرحال سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے. ساڑھی ماشاءاللہ مرکزی مسجد ہے، وہ سپیکر اتنا قابل نہیں ہونا چاہیے. نہیں یہ خراب ہی ہے، یہ سپیکر نہیں صحیح. کوئی عام خطیب یہ نہیں بولے گا، یہ خراب ہی ہے، سپیکر ہے ہی نہیں. یہ تو ریڑیاں روڑیاں والی مشین ہے، جمعے والی یا تقریر والی مشین کوئی نہیں ہے.
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے۔ مختلف قسم کی روایتیں ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی۔ ایک وہ روایت ہے جو خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لینے کے لیے اپنے گھر سے چلے، اپنی بہن کے گھر میں آئے، وہاں قرآن پاک سے تھوڑی واقفیت ہوئی، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بہن کے اوپر تشدد کیا، مارا، بہرحال پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پھر وہاں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، خطبہ حضرات اس کو بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ بہرحال جو سب سے اچھی روایت ہے، مسند احمد، حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، توجہ سے سماعت فرمانے کی ضرورت ہے۔ میں روایت وہ بیان کروں گا جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور مسند احمد میں موجود ہے، اور ایک تابعی سے مروی ہے، اور ان سے وہ مرسلاً وہ روایت مروی ہے۔ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے صحیح روایت وہی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی۔ انشاءاللہ جو صحیح بات ہے میں وہ کروں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں آج کوئی شرارت کرتا ہوں۔ اس وقت ایمان نہیں تھا، دشمن تھے۔ میں کوئی شرارت کرتا ہوں، کوئی وٹا پکڑ کر، کوئی پتھر پکڑ کر اللہ کے رسول کے اوپر پھینکتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی میں شرارت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں شرارت کرنے کی غرض سے پیچھے پیچھے ہوا، کیا معلوم تھا کہ یہی واقعہ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحاقہ۔ اس سورت کا انداز جو ہے وہ شاعرانہ انداز ہے، سجا بندی کا اس میں لحاظ کیا گیا ہے۔ سارا قرآن بڑا خوبصورت ہے، لیکن سورۃ الحاقہ بہت خوبصورت ہے، اپنے ترنم، اپنے لہجے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اللہ اکبر کہا، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ شرارت تو بعد میں کروں گا، پہلے سنوں تو صحیح کہ یہ قرآن ہے کیا، پہلے میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ قرآن ہے کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، سورۃ الحاقہ سے آغاز کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ۔ یہ دیکھیں ایک جیسے الفاظ ہیں، وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ،
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور میں سنتا گیا، آپ تلاوت کرتے گئے اور میں سنتا گیا، چنانچہ میں بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے کرتے سورت کے دوسرے رکوع میں پہنچ گئے، سورت کے دوسرے رکوع میں پہنچ گئے، اور یہاں پہنچ گئے تلاوت کرتے کرتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو میں نے سوچا کہ اتنا خوبصورت یہ جو کلام تلاوت کیا جا رہا ہے، شاید یہ اللہ کے رسول کا اپنا کلام ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی، مجھے کیا پتا تھا، میں تو بالکل غافل تھا، اس وقت تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ رسول پاک کا کلام ہے، کسی رسول کا کلام ہے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرما دی، فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اس کا یہ ترجمہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ کسی شاعر کا کلام ہے، آپ نے تلاوت کی، فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، لگتا ہے کہ یہ کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہے۔ میرے دل کی بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو گئے، یہ میں دل میں سوچ رہا ہوں۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول نے اگلی آیت کی تلاوت فرما دی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن اور نجومی کا کلام بھی نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ اچھا، جب یہ شاعر کا کلام بھی نہیں، جب یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تو پھر یہ کلام ہے کس کا کلام؟ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کو تلاوت فرما دیا تنزیل من رب العالمین، یہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی میں نے یہ آیتیں سنی مجھے یقین ہو گیا کہ اتنا خوبصورت کلام رب العالمین کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، اسی دن میرے دل میں کیا ہو گیا؟ ایمان پیدا ہو گیا۔ تو بس یہ ہے وہ جو حدیث مسند احمد شریف میں آئی ہے، اور ایک تابعی سے مرسل روایت ہے، سب سے صحیح روایت جو ہے حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے حوالے سے وہ یہی روایت ہے، یہ سبب بنا حضرت کے ایمان لانے کا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام میں 39 آدمی تھے جو آپ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ کتنے آدمی؟ 39 آدمی تھے، اور 40ویں نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اللہ نے توفیق دی، ایمان کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس شجاعت اور بہادری کا یہ قصہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا قرآن بھی حق اور آپ کا فرمان بھی برحق، اللہ کی کتاب بھی برحق، آپ کی رسالت بھی برحق، قیامت بھی برحق، ایمان بھی برحق، تو ساری چیزیں برحق ہونے کے بعد
ہم علل اعلان لوگوں کے سامنے خانہ کعبہ میں عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں عبادت کروں، لیکن ابھی صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، ہر طرف مخالفین ہیں، مکے کے سارے کافر اور سارے سردار قریش مکہ ہمارے مخالف ہیں، لوگوں کے اوپر وہ ظلم و ستم کریں گے، ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہادر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ہم ہیں نا، کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی بہادری کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 قطاریں بن گئیں، بائیں طرف والی جو قطار ہے، چند دن پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے چند دن پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا جان میں 1000 آدمیوں کی طاقت ہے، اکیلے کافروں کا مقابلہ کر سکتے، اتنی بہادری تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ بائیں طرف والی لائن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں لائن بنا لی، دائیں طرف والی لائن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں حلقہ بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بہادر آدمی، ایک بائیں جانب اور دوسرا دائیں جانب، علل اعلان خانہ کعبہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر پہلے دن عبادت شروع کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ تقویت عطا فرما دی۔ پہلے ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے حضرت فاروق کو توفیق اسلام عطا فرما دی تو پھر اس کے بعد ہمارے دلوں میں کسی کے اندر ڈر نہیں رہا، ہر بندہ شجاعت اور بہادری والا ہو گیا، علل اعلان عبادت کرنے لگے، اور مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ہماری دال گلنے والی نہیں۔ اور اتنی بہادری ہو کیوں نہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے اللہم اعز الاسلام، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، سارے صحابہ آپ کے مرید ہیں، اور فاروق اعظم وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی مراد ہے۔ مانگ مانگ کر لیا، آپ نے مانگ مانگ کر لیا، فرمایا اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، 39 آدمیوں نے ابھی تک اسلام قبول کیا جن میں اکثر لوگ غریب ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اسلام کو طاقت دینے کے لیے 2 بندوں میں سے ایک کا انتخاب فرما دے، جس کو بھی تو محبوب فرمائے اور پسند کرے، یا پھر ابو جہل ابن ہشام اور دوسرا بندہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت فاروق اعظم کے دل میں ایمان پیدا فرما دیا، اسلام کو بھی طاقت مل گئی، مسلمان کو بھی طاقت مل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرتبہ فاروق اعظم کو جنت کی بشارت دی۔ بھلا بتائیں مجھے ان کے مومن ہونے میں، ایمان والا ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی شک نہیں کیا۔ ان کے عقیدے میں، ایمان میں شک کرنے والے کے عقیدے میں شک نہیں بلکہ یقینی طور پر وہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فاروق اعظم کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 24 مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں۔ کتنے مقام؟ 24 مقام ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور رب نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، اور وہ قرآن کی آیت بنی۔ اللہ اکبر۔ جن میں سے چند مقام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ابراہیم کے اوپر پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا نام آئے تو ساری زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نکلا کرے، درود پاک نکلا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس محفل میں اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور پھر درود زبان سے نہ نکلے، اور یہ درود بلکہ بلند آواز سے نکالنا چاہیے تاکہ ساتھ والا بھی کہہ لے، اس کو بھی یاد نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی جان سے بڑھ کر جناب رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، بس یاد نہیں رہتا ہے۔ جب آپ اونچی آواز سے کہیں گے تو ساتھ والے کو بھی یاد آ جائے گا، جب وہ پڑھے گا، وہ درود بھیجے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں لیکن درود اللہ رب العزت ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے جس مجلس میں رسول پاک کا نام لیا جاتا ہے، نبی کریم کا نام لیا جاتا ہے اور درود نہیں بھیجا جاتا، وہ مجلس تو یہودیوں کی سی مجلس ہے۔ یعنی یہودی ایسی قوم ہے جو اللہ کے رسول کے نام سے خوش نہیں ہوتی۔ ایمان والا بندہ تو خوش ہوتا ہے، تو جب اللہ کے رسول کا نام آئے، 1 مرتبہ آئے یا 10 مرتبہ آئے، ہر مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم آپ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی اس مقام کی، عمر کا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، جی تو میرا بھی بڑا کرتا ہے لیکن میں اپنی چاہت کے مطابق کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اونچی آواز نال کہو جی سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئیں کہ فاروق کی جو رائے ہے وہی رب کریم کی آسمانوں پر رائے ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آئندہ کے لیے جب طواف سے تم فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر غزوہ بدر کا موقع ہے، 70 کافروں کو صحابہ اکرام نے قید کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، اے فاروق آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ان قیدیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ان قیدیوں کو کسی حالت میں معافی نہ دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ کی عصمت کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ کے کلمے کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں ہونا چاہیے جو میرا رشتہ دار ہے میرے ہاتھ میں دینا چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کروں، اور جو دوسرے لوگ صحابہ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، تاکہ وہ اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر کے لوگوں کو پیغام دے دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے کلمے کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ یہ رائے دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ میں رائے دے سکتا ہوں، فیصلہ تو آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
بھول جاتے ہیں آپ، بھول جاتے ہیں۔ اونچی آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا۔ اے صدیق، عمر کا یہ مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ان کو معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کل اللہ رب العزت کسی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے عمل کیا حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر، عمل کیا کس کے مشورے پر؟ صدیق کے مشورے پر۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں آیتیں نازل فرما دی، فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عمل کیا ہے صدیق کے مشورے پر، فاروق کے مشورے کو نہیں مانا، جبکہ آسمانوں پر بیٹھے ہوئے رب تعالیٰ کی بھی مرضی وہی تھی جو فاروق اعظم کی مرضی تھی۔ فاروق کی جو مرضی تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کا قلع قمع کر دیا جائے، آسمانوں پر رب کی بھی مرضی یہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فاروق کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور ان سب کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ لہٰذا اب یہ 70 کافر تھے جن کو چھوڑا تھا، معاف کیا تھا، اب اس کی سزا کے طور پر، اس کی جزا کے طور پر ایسا ہوگا کہ بدر میں تمہیں اپنے بھی 70 قربان کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ یہ وجہ بنی کہ پھر احد میں پھر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ وہ مقامات ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کا یہ مقام و مرتبہ اور یہ شان ہے کہ وہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت آسمانوں سے قرآن بنا کر اپنے حبیب کے اوپر نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کافروں نے، منافقوں نے تہمت لگا دی۔ معاذ اللہ، جب تہمت لگائی اور عصمت کو خراب کرنے کی کوشش کی، بدنامی کرنے کی کوشش کی، پورے مدینہ طیبہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ تکلیف آئی۔ کسی وقت انشاءاللہ اماں جان حضرت عائشہ کے موضوع کے اوپر بات کریں گے، پھر تفصیلاً بیان کریں گے۔ آج صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی تکلیف آئی، بڑی پریشانی آئی، چپ کر گئے، خاموشی اختیار فرما لی۔ ایک دن صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، ہر بندے نے اپنی اپنی رائے دی۔ کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ، انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں، اگر تہمت لگ گئی ہے تو آپ اپنی شریک حیات کو، مومنوں کی ماں کو چھوڑ دیجئے، اور بھی بہت ساری عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ کا نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ کیا تھا یا پھر اللہ کی مرضی سے یہ نکاح ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کرتا، اے فاروق یہ نکاح اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ اور یوں تھے نا، آپ پریشان تھے، حضرت فاروق کے سوال کے اوپر یوں ہڑبڑا گئے، زبان، چہرے انور کے اوپر تھوڑی مسرت آئی، تھوڑی خوشی کے اثرات آئے کہ لگتا ہے کہ فاروق اعظم کوئی نہ کوئی کام کی بات کرنے لگے۔ یا رسول اللہ، اگر یہ نکاح اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے
تو پھر میری گواہی بھی سن لیجئے، میرا مشورہ بھی سن لیجئے۔ فاروق تو یہ کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یوں آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، سبحانک، اے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ عجیب جملہ کہا۔ بھئی تہمت لگی ہے اماں جان کے اوپر، تہمت لگی ہے اماں جان کے اوپر، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اماں جان عیبوں سے پاک ہے۔ جب اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا تو پھر آپ کی بیوی عیب دار نہیں ہو سکتی، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن عجیب ارشاد فرمائے سبحانک، اے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، تجھے تو پتا تھا نا کہ کون سی عورت پیغمبر کی شریک حیات بنانی ہے، تو نے پوری دنیا میں سے انتخاب کیا، پوری خواتین میں سے چن لیا اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کو پیغمبر کا بستر بنانے کے لیے۔ اے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، تیرا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمات ارشاد کرنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر ان کو اپنی کتاب میں نازل فرما دیا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم کی شان۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شاہ ولی اللہ محدثین بھی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مقام لکھے ہیں کہ 24 مقام ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے رائے دی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ معمولی شخص نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جب کوئی خواب آتا تھا تو صبح نماز کے بعد اپنے صحابہ سے بیان کرتے تھے، کیونکہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ جھوٹا خواب نہیں۔ مجھے اور آپ کو جو خوابیں آتی ہیں وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے خواب کوئی حجت نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو بشارتیں دیتے رہتے ہیں خوابوں کے ذریعے۔ دونوں طرح کے خواب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں قرآن سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس خواب کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ حکم تھا، وہ وحی تھا۔ اور اللہ کے رسول کو جو خواب آیا، جو آتا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا، اس میں شک کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو خواب ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ آپ کو خواب آیا، آپ نے اپنے صحابہ سے اس خواب کو بیان کیا، فرمایا او میرے صحابہ، آج رات میں نے خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ خواب میں دودھ کو دیکھنا یہ بہت اچھی علامت ہوتی ہے۔ اگر خواب میں بندہ دیکھے دودھ کو، دودھ کی نہر کو دیکھے، دودھ کو دیکھے، اور دودھ کسی سے لیا ہے یا کسی کو دیا ہے یا خود پیا ہے، تو یہ بہت اچھی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ مجھے خواب آیا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے اس میں سے سراب ہو کر پیا، اتنا سراب ہو کر پیا، میں نے اتنا سراب ہو کر پیا کہ یہ جو میرے ناخن ہیں یہ بھی دودھ سے بھر گئے، یہاں تک دودھ آ گیا، پورے جسم میں دودھ ہی دودھ۔ اور پھر اس کے بعد ناولتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہ دودھ کا جو بچا ہوا پیالہ تھا حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس میں سے سیر ہو کر پیا۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے علم کے ساتھ اس کی تعبیر نکالی ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا اور پھر میں نے اپنے علم کو عمر کے اوپر تقسیم فرما دیا۔ میں نے اپنے علم میں سے کس کو علم دیا؟ اللہ نے مجھے علم دیا، اور پھر میں نے اپنے علم میں سے کس کو علم دیا؟ عمر فاروق کو علم دیا۔ یہ ہے حضرت
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। बहुत बड़ी शान है हज़रत फारूक आज़म की। फारूक आज़म वो हस्ती है कि जो हर हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ग़ज़वा बदर में हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना ग़ज़वा ओहद में भी शरीक, हुनैन में भी शरीक, खंदक व तबूक में भी शरीक, फ़तह मक्का में भी शरीक, हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन शरीक? ऊँची आवाज़ में बोलो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फिर हम क्यों ना कहें कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जो हर मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कभी भी उन्होंने अल्लाह के रसूल का साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ बोले, मेरे सवाल का आप सब ने जवाब देना है। मैं आपसे पूछूंगा, सब हजरात ने बुलंद आवाज़ से गवाही भी देनी है, क्योंकि उमर के साथ मोहब्बत रखना मेरा और आपका ईमान है, और इंसान को अपने ईमान की गवाही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना दे। तो इसलिए मेरे सवाल का आपने जवाब देना। मैं आपसे पूछूंगा कि फारूक आज़म कौन है? बदर में कौन? पूछिए। उमर, लफ्ज़ उमर बोलना है आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर में कौन? सारे यार, सारे बोलो, नौजवान भी बोलो, ताले उतारो ज़ुबानों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर में कौन? ओहद में कौन? हुनैन में कौन? तबूक में कौन? फतह मक्का पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन? खाना काबा में सबसे पहले अलल ऐलान इबादत की दावत देने वाला और काफिरों को ललकारने वाला कौन? और पूरी दुनिया में से आधी दुनिया को फतह करके इस्लाम का परचम लहराने वाला कौन? बादशाह और अमीरुल मोमिनीन होने के बाद भी काफिरों और यहूदियों के पास 17 पैबंद वाले कपड़े पहन कर जाने वाला कौन? और अपने गुलाम को अपनी सवारी पर बिठाकर खुद पैदल चलने वाला कौन? और 24 मकाम अल्लाह के कुरान के किसकी गवाही में आते हैं? उमर की गवाही में। और फिर मुझे कहने दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में कौन? उमर। हज़र में कौन? उमर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्र में कौन? उमर। जब हर जगह उमर है, तो आज मक्की मस्जिद में जरा बुलंद आवाज से ये नारा लगा दे मेरे साथ, कहे मेरे साथ, उमर। ऊंची आवाज से कहे, उमर, उमर। और ऊंची आवाज से, उमर, उमर, उमर। मेरा ईमान उमर, मेरी शान उमर, और मेरा मोहब्बत उमर, मेरी उल्फत उमर के साथ, मेरी मोहब्बत उमर के साथ वाबस्ता है। मैं उमर के लिए मर मिट सकता हूँ, मैं उमर के लिए कुर्बान हो सकता हूँ। हम सुन्नी हैं, हम ईमान वाले हैं। उमर के तकद्दुस के लिए, उमर के नामूस के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा सकते हैं, और आखिरी कतरा किसी का भी दे सकते हैं। तो इसलिए हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमें न छेड़ा जाए। मैं अपनी औलाद से बढ़कर, मैं अपने वालिदैन से बढ़कर, मैं अपनी रिश्तेदारों से बढ़कर, अपने असातिज़ा से बढ़कर, अपनी हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ मोहब्बत रखता हूँ, और फिर सहाबा में हजरत उमर के साथ मोहब्बत रखता हूँ। तो इसलिए हजरत फारूक आज़म के साथ मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह से दुआ है, ये हमने सीरत उमर बयान की, ये हमने सूरत उमर बयान की। अब दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उमर के नक्श कदम पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना। हाँ, हाफिज़ साहब कह रहे हैं नारा लगाने, सारे साथियों ने जवाब देना है मेरा। गली गली नगर नगर, ऊंची आवाज से हर बंदा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर,
وما علینا الا البلاغ۔